السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ایک تو غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور جو مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں اس کے حوالے سے، اور رات کو بھی غزہ کے اوپر جو ہے اسرائیل نے مسلسل بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں جو شہید فلسطینی ہیں ان کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ 35,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں، بلکہ شاید ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے بلوچستان عوامی پارٹی، جو کہ باپ کے نام سے جانی جاتی ہے، بلوچستان کی ایک اہم پارٹی ہے۔ اس نے پچھلے 5 سال جو ہے وہ بلوچستان کے اوپر حکمرانی کی۔ اس پارٹی کے اندر ایک تبدیلی ہوئی ہے۔ خالد مکسی جو ایم این اے تھے وہ اب میر قدوس بزنجو کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں وقت ملا تو پھر ہم آج جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو کیس تھا اس کی آج سماعت تھی، اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو آپ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر اسرائیل نے تو ظلم اور جبر اور بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ گزشتہ رات اس نے مسلسل 2,500 حملے کیے ہیں، جی جی، یعنی اس سرزمین پر، اس مقدس سرزمین پر تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ بلکہ اس کے ایک وزیر نے، جو ان کی اجلاس میں ایک ان کے وہ ایک پروسیڈنگ ہو رہی تھی یا ان کا پلان تھا کہ ایٹم بم گرانا ہے، جی جی، یہ جو 2,500 یا 2,500 حملے کرنے کے بجائے ایک ہی ایٹم بم گرائیں اور ختم، کیونکہ دنیا تو بے حس ہے۔ دیکھیں اس وقت تک ایران حملہ کر دے یا پوری دنیا میں یہ عالمی جنگ چھڑ جائے تو یہ ہمارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے۔ جب اس نے یہ بات پبلکلی کی منسٹر نے، اسرائیلی منسٹر نے، تو اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ جی جی، ٹل فردر آرڈر وہ معطل ہے۔ ظاہر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت آدھے سے زیادہ جو پارلیمنٹ ہے، آدھے سے زیادہ جو کابینہ ہے وہ فاشسٹ ہیں، اوپن فاشسٹ ہیں، اوپن فاشسٹ ہے، بالکل کھلا یہ فاشسٹ ہیں، دیکھیں جو سمجھتے ہیں کہ جو فلسطینی ہے سر کسی بھی طریقے سے، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، جب فرعون کہ مطلب سب سے بڑا شرک گناہ ہے قرآن پاک میں، جی جی، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، لیکن مشرک آدمی کو مومن قرار دے دیا۔ قرآن پاک کے وہ قصص القرآن میں ہم پڑھیں، فرعون اور موسیٰ کا اس واقعہ میں تو میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں اس موسیٰ کا، تو اس میں آل فرعون میں سے اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا ایک منسٹر بھی شامل تھا، اس کیبنٹ میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو شہر بدر کر دیں یا نکال دیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اس کو مار دیتے ہیں، قتل ہی کر دیتے ہیں۔ تو ایک بندے کو ناگوار گزری یہ بات، یعنی اس کے دل نے قبول نہیں کی۔ وہ بہانے سے اٹھا، اس میٹنگ میں سے اٹھ کے نکلا اور اس نے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ آپ کی جان کو اب خطرہ ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں یا اپنا انتظام کریں۔ پھر آ گیا اور اسی فرعون کے اس کے ساتھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے مومن قرار دے دیا، کہ ایک نبی کی جان بچانے کی اس نے کوشش کی۔ اچھا، یہاں اب یہ معاملہ یہ ہے کہ خدا کی بھی تو ایک قدرت بھی تو ہے نا، بچانا بھی ہے۔ حالانکہ لاکھوں فلسطینی بے گھر و بے یار و مددگار لاچار پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا رہا ہے، یہ ان کا یہ ایک پلان تشت بام ہو گیا ہے، دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ انہی میں سے، انہی یہودیوں میں سے اس کی کیبنٹ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ایٹم بم کا ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ تو اب دنیا کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ عالمی جنگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تباہی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے بظاہر صاحب، جی، اگر امریکہ کا محاسبہ ہوا ہوتا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر 1945 میں بم گرانے کا، تو یہ شاید جی مشرق وسطیٰ کی جو اب سنگین صورتحال ہے، اس میں اب امریکہ کی ساری توجہ ایران کے حملے کو رکوانے پر لگی ہوئی ہے۔ وہ سفارتی کوششیں کر رہے ہیں، تمام اس نے وہ اپنے وسائل بروئے کار لائے ہیں،
لا کر یہ روک رہا ہے کہ کہیں یہ حملہ نہ کرتے. اب ایران کا ظاہر ہے اسے پتہ ہے کہ دشمن کتنا طاقتور ہے اور اسے کس سطح پر روکنا ہے اور کیسے اس کا یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں کئی مسلم ممالک جو شامل ہو جائیں گے. حزب اللہ ہی نہیں بہت سارے اور بھی ہیں. کئی مسلمان ہیں جو ابھی شاید اس وقت جب جنگ شروع ہو جیسے پہلے جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر یہ عالم اسلام کی جنگ بن جائے. تو یہ ایک بہت بڑا خوفناک ایک قیامت خیز ایک المیہ جنم لے رہا ہے. دنیا کو اس کو روکنے کے لیے ایک جگہ یکجا ہو کر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنی بے حسی کیوں ہے؟ لبنان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے آج انہوں نے ایک عجیب بیان دیا. جی جی. کل جنوبی لبنان پہ حملہ کیا ہے اسرائیل نے جس میں بہت سارے بچے اور خواتین شہید ہو گئے. صحیح. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی شکایت لگائیں گے اقوام متحدہ سے. تو میں وہ بیان پڑھ کے کافی پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا لبنان لبنان کی فوج تو ایسے تھی جیسے کاغذ کی بنی ہوئی جب حزب اللہ کی اور اسرائیل کی جنگ تھی. یاد ہے ایسے ہی میں نے بلکہ کسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ تو کاغذی لگتی ہے. تو پھر حزب اللہ نے اسے نکیل ڈالی. ہاں ایسے ہی. تو اب بھی یہی طاقتیں ہیں. قدرت کا کوئی معجزہ ضرور ہوگا اور ہم پر امید ہیں. اب انتہا ہو گئی ہے ظلم کی انتہاؤں سے بھی آگے نکل گیا ہے. اب تو اس نے جو کرنا تھا اس نے وہ کر گزرا ہے اور اس کے پلان بھی سامنے آ گئے ہیں. سب کچھ سامنے ہے دنیا کے سامنے. ہر چیز دیکھیں ایک رات میں 2500 حملے ہیں 10,000 شہید ہو چکے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ تعداد معصوم بچوں کی ہے. بالکل ایسے بچے جو ایک دن کے ہیں بالکل جنہیں بولنا بھی نہیں آتا. ویسے وہ پوچھتے تو ہوں گے وہ سوال تو کرتے ہوں گے بچے کہ ہمارا قصور کیا تھا. وہ ایک میں نے حامد میر کا کالم پڑھا ہے. اس نے کمال ویسے اس کو جوڑا ہے کہ بچوں کا سوال ہے. ایک فلسطینی بچے جو شہید ہو گئے ہیں ان کا سوال ہے. وہ اس نے پورا کالم پڑھا ہے. وہ کمال اس نے منظر نگاری کی ہے. تو بہرحال ایک اچھا ایک ہے دنیا کو شعور دیا جا رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اسرائیل تو خیر بہت بری طرح سے بے نقاب ہوا ہے دنیا کے عوام کی نظروں میں. جو تاریخ تو کسی کو نہیں بخشتی. وہ تو بہت بری طرح سے بے نقاب ہوا ہے. جو ہے تاریخ کس قسم کی ریاست ہے, کس قسم کا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے, کس قسم کے یہ لوگ ہیں اور یہ کس طرح فلسطینیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو سمجھتے کیا ہیں. آج اس جدید زمانے میں ترقی یافتہ دور میں سب کچھ یعنی زبانی کلامی تو سارے دعوے ہیں انسانیت کے اور انسانیت سے اتنا دور وحشت اور درندگی اور وحشی پن اتنا ہے کہ بچے تک اور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. مجھے تو خیر کوئی امید تھی نہیں. امریکہ کی طرف سے تو تھی نہیں, اس کی ایک مسلسل پالیسی ہے اور یورپ سے بھی کوئی زیادہ توقع نہیں تھی. لیکن دیکھیں جو سب سے قابل افسوس صورتحال ہے وہ ہے عرب ممالک کی. ہاں عرب ممالک کی اور اوور آل جس کو مسلم امہ کہتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ مسلم امہ ہوتی کیا ہے. ممالک ہیں مسلمان آبادی کے, اکثریت آبادی کے. دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات. دیکھیں کوئی قادور لیڈر نہیں بنا بھٹو جیسا کوئی جو سمٹ کانفرنس بلاتا یا کوئی کنسنسس کرتا. اس وقت کوئی اتنا بڑا قد والا بندہ نہیں ہے, اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے جو مسلم امہ کو یہ لیڈ کر سکے. میرے خیال میں مسلم امہ تو ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ نہیں مسلم ممالک ہیں ہمارے پاس جو فقدان ہے نا. ہاں نہیں سوری خلافت تھوڑی ہے. میری گزارش سنیں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو مجمع ہوتا ہے نا اس کا کوئی دماغ نہیں ہوتا. سگمنڈ فرائیڈ نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کسی مجمع میں چلے جائیں آواز دیں اوئے تو آپ کی طرف دیکھ لیں گے, آپ ہانکنا شروع کر دیں. یہ اس وقت ہجوم ہے. ہجوم کو قومیں بنانے کے لیے ایک لیڈر چاہیے. لیڈر نہیں ہے کسی کے پاس. وہ قادور دیکھیں وہ کمال کے لیڈر تھے جو لاہور میں جہاں اسلامی سربراہی کانفرنس دیکھیں نا زاہد صاحب, آپ وہ ماحول دیکھیں, وہ عہد دیکھیں. اس میں بھٹو صاحب اکیلے تو نہیں تھے. حافظ الاسد عراق کے لیڈر, بھٹو صاحب کی تو خیر بات چھوڑیں. دیکھیں سعودی عرب میں شاہ فیصل ٹھیک ہے, یہ قذافی ٹھیک ہے, یہ سارے مطلب پوری ایک. اچھا صرف بھٹو کو دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو کوئی چھوٹا آدمی تھا نہیں.
دنیا مانتی تھی اسے. بالکل بہت بڑے اس زمانے کا جو برٹرڈ رسل جیسا دانشور آدمی ہے وہ ان کا دوست تھا. ہاں یہ کمپنی دیکھے نا ہاں ہاں جیسے, اور ان کی کمپنی بھی دیکھ لیں. قائد اعظم کے بعد پاکستان میں اگر جینونلی کوئی اور پاپولر, سوری ٹو سے میں یہاں پنجابی کی مثال دوں گا, میرے ذہن میں ایسے آ گیا ہے کہ یہ جو ہیں آج کے دور کے جو لیڈر ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں نا پیڑی پیڑی پھتو ہوتے پیڑے پیڑے یار, تو وہ ان کے یار دیکھیں, ان کی دوستیاں, ان کی کمپنی دیکھیں. اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. تو وہ یہی سے پتہ چل جاتا ہے ان کا قد نہیں ہے ان کے ساتھ. بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, بہت بڑے لیڈر, اور ہم نے بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ جو کیا. ہاں ہم نے ظلم کیا, ہمیں اس کی سزا بھی مل رہی ہے, ابھی تک مل رہی ہے. ظلم کیا ہے, ظلم کیا, بالکل ظلم کی انتہا کر دی. ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہمارا ایک اتنا قدآور لیڈر جو ہے, اور آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر آج یہ ہوتے, بھٹو ہوتے, تو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے. اچھا ظاہر صاحب, جو ہمارا آج کا دوسرا ایشو تھا وہ ہے وہ باپ کے باپ جو کہ باپ ہے, وہ بلوچستان کا باپ اچھا ہے. باپ جو ہے نا, باپ کی بلوچستان عوامی پارٹی باپ کا مسئلہ ہے, وہ ہر تھوڑے عرصے بعد اپنا باپ بدل لیتے ہیں. نہیں وہ باپ نہیں بدلتے اصل میں, وہ ریاست سے کمٹمنٹ ہے. ہاں لیڈر بدل لیتے ہیں, لیڈر بدلتے ہیں. اچھا اس پہلے جام کمال تھے, پھر میر قدوس بزنجو نے ان کو فارغ کیا, ان کی جگہ سنبھالی. نہیں یہ تو ایک پروسیس ہے. تو اس کے بعد پھر خالد مقصی, آپ نے دیکھی بادشاہت پارٹیوں کے اندر, اس وقت پارٹیوں میں بادشاہت ہے. ایک بندہ آتا ہے وہ مل مار کے بیٹھ جاتا ہے, وہ ہلتا ہی نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے, اس کو پروسیس میں آنا چاہیے. میری بات سنیں, اس کو آپ نیگیٹ نہ کریں. اس کی میں آپ کے سامنے اس کی اچھی مطلب پر امید ہوں. یہ جو خالد مقصی صاحب آئے ہیں, میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا کون اچھا ہے کون نہیں ہے, میں تو بات کر رہا ہوں کہ ایک پروسیس ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے پارٹی لیڈرشپ کا, انتخابات ہوتے ہیں, آپ اناؤنس کرتے ہیں. نہیں تو نہیں آپ محلاتی سازشوں کے ذریعے نہیں ہٹاتے لوگوں کو. اگر آپ بادشاہ نہیں ہیں تو پھر باقی آتے بھی بدلے نا. پارلیمانی جو ایک جمہوریت کا طریقہ کار ہے, بالکل وہ تو بدلنا چاہیے, اس کو پھر آئے نا, وہ آپ کی بات بجا ہے. لیکن اس وقت یہ معاملہ ریاست کا ہے, وہاں دیکھیں حالات کیسے ہیں. وہ اس وقت ہم ہر دفعہ, میری بات سنیں, میری عرض سنیں, ہم ہر دفعہ بلوچستان میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں قومی سلامتی کے نام پہ, اس کے نتائج ہم بھگتتے ہیں 5 سال, پھر ہم نیا تجربہ کرنے چل پڑتے ہیں. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا, سے ہمیں سبق تو سیکھے نا, سیکھنا چاہیے. لیکن میں جو جینوئن لیڈرشپ ہے بلوچستان کی, جو نیچے سے جو لوگوں کی حقیقی نمائندہ ہو, یہ صرف سردار تو نمائندہ نہیں ہے بلوچستان کے. تو یہ کلچر ہے ہماری پوری پاکستان کے چاروں صوبوں کے. لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ لوگ ہمارے اوپر کچھ مسلط ہو گئے ہیں الیکشن کے ذریعے. ان کو لگنا چاہیے کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا, چنا تھا, وہ آئے ہیں. لیکن بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے, خالد مقصی صاحب ایک پروسیس سے آئے ہیں. انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, تو ان کے مقابلے میں کوئی آیا نہیں, بلا مقابلہ وہ منتخب ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ میں خلوص نیت سے کام کروں گا. اب یہ ہو گیا, اور 2-3 باتیں ان کی مجھے اچھی لگی ہیں. ایک ان کی یہ بات کہ میں پاکستان کی جو حاکمیت ہے, ریاست کی ریٹ ہے, اس کے ساتھ ہوں. اور تو جام کمال بھی تھے, میر قدوس بزنجو بھی تھے. اب ہوگا کیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس کو اب اس طرح بھی دیکھیں. اب اس نے یہ ایک بات کی جو خیر نیت ٹھیک ہونی چاہیے, اور میں نیت ٹھیک. نہیں تو ان کی کون سی خراب تھی؟ جام کمال سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں تھا ان کے پاکستان کی ریاست کے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, نہیں سارے ہوتے ہیں, میری بات سنیں, ٹھیک ہے نا. اب پرابلم کیا ہے, بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. جو اصل خبر ہے, جو کہانی ہے خبر کے پیچھے, وہ یہ ہے کہ اب 3 فیکشن ہیں. میر قدوس بزنجو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا کسی اور پارٹی کے ساتھ وہ معاملہ طے کریں گے. جو جام کمال کا گروپ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ معاملہ طے کر رہا ہے. معاملات اور آلموسٹ اس کی سننے میں آ رہا ہے کہ نومبر میں اسی مہینے میاں نواز شریف کا دورہ بلوچستان متوقع ہے, تو یہ بڑی پارٹی کے اندر شمولیت ہوگی. یہ پہلے بھی ایسے کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو حکمران پارٹی تھی پچھلے الیکشن کے نتیجے میں 18 سے 2023 تک, اس کی 4 یا 5 نشستیں ہوں گی میکسیمم صوبائی اسمبلی میں, 1 نشست ہوگی خالد مقصی صاحب کی, یا 1 آدھ کوئی اور ہوگی قومی اسمبلی میں. تو وہ جو ایک بڑی پارٹی تھی پچھلی دفعہ, سب سے بڑی پارٹی, وہ نہیں رہے گی اب. نہیں اب
ڈومینیٹ ہوں گی بڑی پارٹی سیاسی جماعتیں جو چاروں صوبوں کی نمائندگی کر رہی ہیں. یہ ویسے بھی اچھی بات ہے. اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے. وہ اس کو بھٹی صاحب اندر کی یہ صورتحال بھی سمجھیں, اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایسے لوگ چاہیے جو وفاق کی حامل اور ان کو چلانے والی جماعتیں ہیں ان کا ساتھ دیں. اور اس نے ایک بڑی بات کی ہے کہ میں اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. سیاست واقعی عبادت ہے, بالکل اس کے کوئی شک نہیں. اور میں تو کام کو بھی عبادت سمجھتا ہوں. کوئی بھی کام ہے, ہمارا بھی کام ہے, اسے عبادت کی رتبہ دینا چاہیے, مرتبہ دینا چاہیے. جب یہ ہمارے سیاستدان اس بات کو جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں گے تو پاکستان کے حالات بھی بدلیں گے. بالکل صحیح. یہ نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. صحیح. اور میاں صاحب بھی ماشاءاللہ اب چاروں صوبوں کی اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جو سٹانس لے کر آگے بڑھے ہیں, انہوں نے جو شعر کہا ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. تو میری گزارش ان سے یہ ہے, یہ بھی غالب کا شعر ہے. جی جی. میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. تو وہ سر بھی یاد کر لیں سنگ اٹھانے سے پہلے, تو یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ کو یاد ہی نہ رہے. تو یہ حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. ایک بڑی پارٹی کو الیکشن کے باہر اسے تمام سہولیات میسر ہونی چاہیے. اس کی قیادت جو اس وقت زیر عتاب ہے. اپنے ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. آخری ایشو جس پہ بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں, اسد کیسر صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں, وہ اسی طرف اور وہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات جو ہیں وہ ختم بڑھ رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. تو میں اسی پر بات کر رہا تھا کہ یہ جو مشکلات ہیں یا یہ مسائل ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. جو ایک پاپولرٹی ہے اس کا کیا کریں گے. ایک جماعت جو مقبول عام ہے, ظاہر ہے ایک 9 مئی کا واقعہ ہے, ہم بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں, اسے نکال دیں تو پھر اس کی جو الیکشن میں میرے خیال سے جو لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں ان کو آپ سیاست کریں. ہاں علیحدہ کر دیں. جرائم ان کو آپ سیاست کریں. جرم اور سیاست کو الگ کر دیں. اور یہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہو. اور یہ نہ ہو کہ وہ جلسے کریں, اجازت دیں اور پھر انہیں پکڑا جائے اور وہ پھر تتر بتر ہو جائیں. اور انہیں اب تک کوئی جلسہ ان کا نہیں ہونے دیا. رکاوٹیں کھڑی کر 9 مئی کے بعد اب تک کوئی جلسہ نہیں کر سکتے. رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں یا کچھ اس قسم کے حالات ہیں. تو وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا وہ ملنا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے. ناظرین یہ تھا آج کا خبر کہانی. ہم نے کوشش کی ایک تو غزہ کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کے اوپر جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کی, اور اسرائیل جو ایک اپنے آپ کو جمہوری ریاست کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں, اس کی جو وحشت ہے, اس کی جو بربریت ہے, اس کا جو فاشزم ہے وہ بری طرح سے بے نقاب ہوا ہے. اس کے اوپر ہم نے بات کی. دوسرا ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی جس کے سربراہ جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں, خالد مکسی جو ایم این اے تھے جھل مکسی اور اس طرف سے, تو وہ اب اس کے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں. اور لگتا یہ ہے کیونکہ ہماری جو پولیٹکس ہے پاکستان کی, الیکشن سے پہلے جو تبدیلی کی ہوا چلتی ہے تو وہ ہمیشہ بلوچستان سے چلتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کب انٹری ڈالتی ہے اور کون کون سے جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون میں وہاں شامل ہوتے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جب جائیں گے بلوچستان کے وزٹ پہ تو پھر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ الیکٹیبل جو ہیں مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے, کیونکہ ہوا پنجاب سے نہیں چلتی. پاکستان میں الیکشن میں کیا ہوگا, کون سی جماعت جو ہے وہ جیتے گی, اس کی ہوا جو ہے وہ چلنا شروع ہوتی ہے بلوچستان سے عمومی طور پر. وہاں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ پھر ریپلیکیٹ ہوتی ہیں, وہ پھر پورے پاکستان کے اوپر اپنے اثرات جو ہیں اس کو مرتب کرتے ہیں. اگر آپ نے پاکستانی سیاست کو دیکھنا ہو کہ یہ کس کروٹ بیٹھ رہی ہے تو بلوچستان کی جو صورت ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, کس طرف جو ہے وہ اگلی سیاست پاکستان کی آپ کو جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اور تیسرا جو ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب جو سیاسی کمیٹی کے سربراہ تھے پی ٹی آئی کے وہ بھی گرفتار ہو گئے, اور فواد چودھری جو بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے کچھ ملاقاتیں کرتے پائے گئے تھے تو وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں وہ ابھی کم نہیں ہوئی, اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے لیول پلینگ فیلڈ کی وہ ان کو ملتی ہوئی اس وقت
الیکشن سے پہلے وہ نظر نہیں آ رہی. غالباً الیکشن شیڈیول کا اناؤنس ہونے کے بعد شاید ان کو تھوڑی بہت سانس لینے کا موقع ملے. ابھی تک تو ان کو ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.